بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق میں افعال مدح و ذم کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم حرف کی باز کا آغاز کر رہے ہیں۔ چونکہ قافیہ کی ابحاث 3 اقسام میں منقسم تھیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ اسم کے بیان میں تھی، دوسری قسم فعل کے بیان میں اور تیسری قسم حرف کے بیان میں۔ پہلی دونوں اقسام کی تفصیلات ہم نے مکمل کیں۔ اب یہاں سے تیسری قسم یعنی حرف کی تعریف اور اقسام جو ہے اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ مصنف نے حرف کی تعریف کی، فرمایا الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے غیر میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ اچھا جی، ما دل علی معنی کی قید کے ساتھ یہ سمجھ لیں بطور جنس ہے۔ اس میں اقسام ثلاثہ تینوں آ گئیں، کیونکہ فعل بھی معنی پر دلالت کرتا ہے، اسم بھی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور فی غیرہ کی قید کے ساتھ اسم اور فعل دونوں نکل گئے، کیونکہ وہ ذاتی معنی پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ حرف جو ہے وہ ذاتی معنی پر دلالت نہیں کرتا، غیر میں یعنی اسم اور فعل میں پائے جانے والے معنی پر۔ وَمِن ثَمَّ احْتَاجَ فِي جُزْئِيَّتِهِ إِلَىٰ اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ۔ یہ فعل حرف کی تعریف میں جو فرمایا نا، یہ غیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی کی تائید کے لیے اس عبارت کو پیش کیا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ کلام کا جز بننے میں اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، ان کے بغیر یہ کلام کا جز نہیں بن سکتا۔ اچھا جی، تعریف کی، اس کے بعد آگے اقسام کا بیان شروع کرنے لگے ہیں۔ اقسام میں سب سے پہلے حروف جارہ کا بیان کیا۔ فرمایا حروف الجر ما وضع للافداء بفعل او معناه الى ما یلیہ۔ حروف جارہ وہ حروف ہیں جو فعل یا معنی فعل کو ما بعد آنے والے اسم کی طرف کھینچنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی حروف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس اسم تک فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں؟ اگلی عبارت میں مصنف نے اس کی تفصیل بیان کی۔ فرمایا واہی من و الا و حتی و فی والباء واللام و ربا و بابوہا و باب القسم و باؤہ و تاؤہ و عن وعلا والکاف ومذ ومنذ وخلا وعدا وحاشا۔ حروف جارہ یہ ہیں جی، من ہے، الہ ہے، حتی ہے، فی ہے، با ہے، لام ہے، ربا ہے، ربا ہے، واو قسم ہے، بائے قسم ہے، تائے قسم ہے، ان ہے، الا ہے، کاف ہے، مز، منذ، خلا، ادا اور حاشا۔ یہ سارے حروف جارہ ہیں۔ فمن للابتداء والتبیین والتبعید وزائدۃ فی غیر الموجب خلافا للکوفیین والاخفش وقد کان من مطر وشبہہ متأول۔ تعداد بیان کرنے کے بعد یہاں سے مصنف ہر ایک کی تفصیل بے اعتبار معنی بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا کہ من جو ہے درج ذیل معنی کے لیے آتا ہے۔ من ابتدا کا معنی دیتا ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ من تبیین کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، جیسے کوئی کہے عشرون من الدراہم۔ تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی بعضیت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ اخذت من الدراہم یعنی بعض الدراہم۔ اور یہ جب کلام غیر موجب میں آئے تو اس وقت زائدہ ہوتا ہے، یعنی جس کلام میں نفی نہیں، استفہام وغیرہ پایا جائے، اس میں جب یہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ زائدہ ہوگا۔ جیسے ما جاءنی من احد، هل جاءنی من احد، لا تضربوا من احد۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر یہ کیا ہوگا؟ زائدہ ہوگا۔ خلافا للکوفیین والاخفش۔ عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ ابھی یہ جو بات بیان ہوئی کہ یہ من زائدہ ہوتا ہے، اس میں تمام نحویوں کا اتفاق نہیں،
بلکہ اس میں کوفیوں اور امام مخفش کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلام موجب میں بھی زائدہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کلام غیر موجب ہو تو ہی من زائدہ ہوگا، کلام موجب ہو تو بھی من زائدہ آ سکتا ہے. وقد کان من مطر وشبہہ متاول. اس عبارت سے غرض مصنف ایک سوال کا جواب ہے. سوال اس موقع پر ہوا کہ آپ نے کہا جی کلام غیر موجب میں من زائدہ ہوگا. ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں جہاں کلام غیر موجب نہیں بلکہ موجب ہے اور من زائدہ ہے. جیسے قد کان من مطر، اس میں نہ کوئی نفی ہے نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے، لیکن اس میں من جو ہے اس کو زیادہ مانا گیا ہے، تو یہ تو مستعمل ہے. تو اس کا جواب دیا یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں جو ہیں ان میں تعویل کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی. اور وہ تعویل کیا ہے کہ یہ من جو ہے یہ تبعیض پر معمول ہوگا، یعنی قد کانا بعد مطر او شیء من مطر، تو یہ تبعیض کے لیے ہے، زائدہ نہیں. وَإِلَى لِلْانْتِهَاءِ وَبِمَعْنَى مَعَ قَلِيلًا. من کے معنی بیان کرنے کے بعد آگے الہ کے معنی بیان کیے. فرمایا الہ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اور کبھی کبھی یہ مع کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے نا من انصاری الی اللہ یعنی مع اللہ، تو یہاں الہ جو ہے بمعنی مع ہے. وحتی کذالک وبمعنی مع کثیرا. حتیٰ بھی ایسے ہی ہے، یعنی حتیٰ بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اور اکثر یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی الہ تو کم مع کے معنی میں آتا ہے، لیکن حتیٰ اکثر مع کے معنی میں آئے گا اور کم انتہائی غایت کے لیے ہوگا. جس طرح مثال ہے اکلت سمکۃ حتی راسیہا، مع راسیہا کے معنی میں ہوگا. وَيُخْتَصُ بِالظَّاہِرِ خِلَافًا لِلْمُبَرَّدِ. حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں ضمیر پر نہیں آئے گا. یہاں سے گویا غرض مصنف جو ہے الہ اور حتیٰ میں لفظی فرق کو بیان کرنا ہے، اور وہ لفظی فرق یہ ہے کہ الہ اس میں ظاہر اس میں ضمیر دونوں پر آتا ہے. الی البصرہ بھی کہتے ہیں، الیہ بھی کہتے ہیں، جبکہ حتیٰ جو ہے یہ اس میں ظاہر پر ہی آئے گا، اس میں ضمیر پر نہیں آئے گا. لیکن امام مبرد کا اختلاف ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جی اس میں ضمیر پر بھی آ سکتا ہے. وفی ظرفیاتی وبمعنی علی قلیلا. اس کے بعد آگے ایک اور حرف جر کا بیان کیا جو کہ فی ہے. فرمایا یہ ظرفیت کا معنی دیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ علی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. جی الماء فی الکوزی، اس میں فی ظرفیت کے لیے ہے، اور قرآن مجید میں ہے وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. یہاں فی جو ہے یہ علی کے معنی میں ہے، یعنی علی جُذُوعِ النَّخْلِ. والباء للإلصاق والاستعانة والمصاحبة والمقابلة والتعدية والظرفية وزائدة في الخبر في الاستفهام والنفي قياسا وفي غيره سماعا نحو بحسبك زيد وألقى بيده. یہاں سے با کے مختلف معنی بیان کیے. فرمایا با الصاق کے لیے آتی ہے جیسے مررت بزید، استعانت کے لیے جیسے کتبت بالقلم، مصاحبت کے لیے جیسے دخلت علیہ بثیاب السفر، مقابلہ کے لیے جیسے اخذت هذا الثوب بدرہم، متعدی بنانے کے لیے جیسے ذهبت بزید، اور ظرفیت کے لیے اور استفہام میں خبر کے اندر جب آئے تو اس وقت زائدہ ہوگی، جیسے حل زید بقائم. نفی کے اندر خبر میں آئے تو بھی زائدہ ہوگی، جیسے لیسا زید بقائم. اور استفہام اور نفی میں خبر کی صورت کے اندر اس کا زائد ہونا یہ قیاسی ہے، یعنی قاعدے سے ثابت ہے. وفی غیرہ، ہاں اگر خبر مذکور کے علاوہ، یعنی استفہام کی خبر کے علاوہ، نفی کی خبر کے علاوہ
اگر کسی جگہ با زائد ہو تو اس کا تعلق قیاس سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا تعلق سما سے ہوگا کہ اہل عرب اس کو اسی طرح زائد استعمال کرتے ہیں تو زائد ہوگا، جیسے بحسبی کا زیدن یعنی مبتدا کے شروع میں با زائدہ ہو، القا بیدہ مفعول بہ کے شروع میں با زائدہ، واللام للاختصاص والتعلیل وبمعنى ان مع القول وزائدۃ وبمعنى الواو فی القسم للتعجب۔ یہاں سے غرض مصنف لام کے مختلف معنی بیان کرنا ہے۔ لام اختصاص کے لیے آتی ہے، جیسے الجل للفراسی تعلیل کے لیے، جیسے ضربتہ للتادیبی، اور یہ جب قول کے ساتھ آئے تو پھر ان کے معنی میں ہوتی ہے۔ لام بمعنی ان کب؟ جب یہ قول کے ساتھ ہو، جیسے کوئی کہے قلت لہ انہ لم یفعل الشر، تو یہ ہوگا قلت انہ، لام بمعنی ان ہوگا۔ اور یہ لام کبھی زیادہ ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے رادف لکم یعنی رادفکم، اور قسم کی صورت میں جو قسم تعجب کے لیے ہو اس میں یہ واو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی لام بمعنی واو کب؟ جب یہ تعجب کے لیے قسم پر دلالت کرے۔ اس کے بعد آگے جی ربا کا استعمال بیان کیا، فرمایا وَرُبَّ لِلتَّقْلِيلِ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ مُخْتَصَّةٌ بِنَكِرَةٍ مَوْصُوفَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ۔ ربا یہ تقلیل کا معنی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا استعمال اس طرح ہوگا کہ یہ شروع کلام میں آئے گا، اور شروع کلام میں آنے کے بعد اس کا جو مجرور ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور اس کی صفت لانا بھی ضروری ہوگی۔ یعنی ربا شروع کلام میں آئے گا، نکرہ موصوفہ کے ساتھ خاص ہوگا۔ اصح قول اس حوالے سے یہی ہے، اصح کی قید کے ساتھ اشارہ کیا کہ اس میں بعض نحویوں کا اختلاف بھی موجود ہے۔ وفعلها ماد محذوف غالباً۔ اچھا جی، ربا ہے تو حرف جر، اب حروف جرہ آپ کو پتہ ہے فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ بھی فعل کے متعلق ہوگا۔ اب اس کا عامل فعل جو ہے وہ لفظوں میں موجود ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے بیان کیا وفعلها ماد محذوف غالباً۔ ایک بات تو یہ کہ اس کا عامل فعل ماضی ہوگا اور کوئی نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اکثر محذوف ہوگا، موجود نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت کم تر۔ جیسے کوئی شخص کہے جاء رب رجل کریم، اس میں موجود ہے فعل، یہ قلت کی استعمال ہے، ورنہ اکثر کیا ہوگا؟ معذوف ہوگا۔ جیسے رب رجل لقیتہ، رب رجل لقیتہ، اب یہاں ربا کا عامل فعل ماضی جو ہے وہ معذوف ہے اور اس پر ما بعد لقیتہ دلالت کر رہا ہے۔ وقد تدخل على مضمر مبهم مميز بنكرة منصوبة والضمير مفرد مذكر خلافا للكوفيين في مطابقة التمييز۔ اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ ربا جو ہے کبھی کبھی ضمیر مبہم پر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ضمیر مبہم جو ہے ممیز بنے گی اور نکرہ منصوبہ اس کی تمیز بنے گی، اور ضمیر ہمیشہ مفرد مذکر آئے گی، چاہے تمیز تثنیہ آئے چاہے تمیز جمع آئے، لیکن وہ ضمیر کیا ہوگی؟ مفرد مذکر ہی رہے گی۔ جیسے ربہ رجلا، ربہ امرأۃ، ربہ رجلین، ربہ امرأتین، ربہ رجالا، ربہ نساء۔ واضح ہوگی بات؟ لیکن اس میں کوفیوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ضمیر مفرد مذکر نہیں آئے گی، وہ تمیز کے مطابق آئے گی۔ اگر تمیز مفرد مذکر ہے تو ضمیر مفرد مذکر ہوگی، وہ مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث ہوگی، وہ تثنیہ ہے تو ضمیر تثنیہ، وہ جمع ہے تو ضمیر جمع ہوگی۔ ان کے نزدیک یوں کہا جائے گا ربہ رجلا، ربہما رجلین، ربہم رجالا، وتلحقها ما فتدخل علی الجمال۔ اور ربا کے ساتھ کبھی کبھی ما کافہ جو ہے وہ بھی لاحق ہو جاتا ہے، اس کے آخر میں آ جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ما کافہ آ جائے، اس کو عمل سے روک دے تو پھر یہ جملوں پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ مفرد پر داخل ہوتا ہے، لیکن جب ما کافہ اس کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ جملے پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔
عمل ما کی وجہ سے اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جی واو کے بارے میں بیان فرمایا، واو تدخل علی نکرات موصوفات، واو ربا یعنی وہ واو جو ربا کا معنی دیتی ہے اور شروع کلام میں آتی ہے، نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتی ہے اور اوپر والی ساری تفاصیل اس میں جاری ہوتی ہیں، تو فرمایا واو تدخل علی نکرات موصوفہ، واو ربا جو ہے یہ بھی نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتی ہے اور اسی طرح عمل کرتی ہے۔ وواو القسم انما تكون عند حذف الفعل لغیر سوال مختصة بالظاہر، واو قسم جو ہے یہ اس وقت آئے گی جب فعل جو ہے محذوف ہوگا اور فعل غیر سوال کے لیے ہوگا، فعل سوال کے لیے نہیں ہوگا۔ مختصۃ بالظاہر، واو قسم جو ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ اس میں ظاہر کے ساتھ، یعنی واللہ وواو القسم مختصۃ بالظاہر۔ تو اس کے استعمال کی تفصیل کیا بیان کی کہ واو قسم اس وقت آئے گی جب فعل اس کا عامل فعل محذوف مانیں گے اور وہ فعل ہوگا بھی غیر سوال کے لیے، یعنی امر نہیں وغیرہ نہیں ہوگا جن میں سوال یا طلب پائی جاتی ہے۔ واللہ لأفعلن کذا، واللہ لأضربن زیدن، والتاء مثلها مختصۃ باسم اللہ تعالی، کہتے ہیں جی تا بھی واو قسم کی طرح ہی ہے لیکن اس میں پھر مزید تخصیص ہے، واو تو اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے۔ واو کسی بھی اس میں ظاہر پر آ سکتی ہے لیکن یہ اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہوگی۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم، اور یہ اس میں ظاہر کے ساتھ ہی خاص ہوگی، اس میں ضمیر پر نہیں آئے گی۔ والباء اعم منها فی الجمیع، با جو ہے واو اور تا دونوں سے عام ہے ان تمام میں، واو فعل موجود ہو یا معذوف ہو، پھر یعنی با فعل موجود ہو یا معذوف ہو، عامل فعل دونوں صورتوں میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح فعل سوال کے لیے ہو یا غیر سوال کے لیے پھر بھی آ جاتی ہے، اس میں ظاہر ہو یا ضمیر اس پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو با میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ ان تمام صورتوں میں عام ہوتی ہے۔ وَيُطْلَقَّ الْقَسْمُ بِاللَّامِ وَإِنَّا وَحَرْفِ النَّفْيِ، اچھا جی اب چونکہ بات قسم کی ہو رہی ہے، واو قسم اور تائے قسم اور بائے قسم، تو قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جواب قسم جو ہوگا وہ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ آئے گا، یا تو لام کے ساتھ آئے گا جیسے واللہ لزید قائم، یا انا کے ساتھ آئے گا واللہ ان زید قائم، یا حرف نفی کے ساتھ آئے گا واللہ ما زید قائم۔ وقد يحذف جوابه اذا اعترض او تقدمه ما يدل علیہ، اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ کبھی کبھی جواب قسم جو ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب قسم درمیان میں آ جائے، جیسے زید واللہ قائم، یا جواب قسم جو ہے یہ شروع میں آ جائے، یعنی جواب قسم پر دلالت کرنے والا جملہ شروع میں آ جائے تو وہاں بھی جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے زید قائم واللہ، قسم جواب قسم کے درمیان میں آئے یا جواب قسم پر دلالت کرنے والا جملہ شروع میں آ جائے تو ان دونوں جگہوں پر جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وَأَن لِلْمُجَاوَزَةِ، اس کے بعد جی آگے ان کا بیان کیا، فرمایا کہ یہ مجاوزت کے لیے آتا ہے، یعنی تجاوز کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بڑھنے کے لیے، جیسے کو کہہ رمیت السہم عن القوس۔ وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ، علا جو ہے استعلاء یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، بلندی چاہنے کے لیے، جیسے علیہ دین۔ وَقَدْ يَكُونَانِ اسْمَيْنِ بِدُخُولِ مِنْ عَلَيْهِمَا، کبھی کبھی یہ دونوں یعنی ان اور علا جب ان دونوں سے پہلے من آ جائے تو یہ اسم ہوتے ہیں بمعنی جانب ہوں گے۔
جیسے کو کہا جلست من ان یمینہ یعنی من جانب یمینہ. والکاف للتشبیہ وزائدۃ وقد تکون اسما وتختص بالظاہر. اس کے بعد کاف کا بیان کیا، فرمایا یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے الذی کا زید عندی، اس میں کاف تشبیہ کے لیے ہے. زائدہ بھی ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے لیسا کمثلہ شیء. کبھی کبھی یہ کاف بطور اسم بھی آتا ہے، جس طرح کسی شاعر کا یہ مصرع ہے یضحکن عنک البرد المنہم. اور کاف جو ہے یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوگا. ومذ ومنذ للزمان للابتداء فی الماضی وظرفیات فی الحاضر نحو ما رأیتہ مذ شہرنا ومنذ یومنا. مذ اور منذ دونوں جو ہیں ماضی میں کسی کام کی ابتدا پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی زمانہ ہے ماضی میں کسی کام کے شروع کرنے پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے کوئی کہے ما رأیتہ مذ شہرنا یا ما رأیتہ منذ یومنا. وظرفیات فی الحاضر، اور زمانہ حاضر میں یعنی حال میں ظرفیت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں. وحاشا و ادا و خلا للاستثناء، یہ تینوں جو ہیں حاشا، ادا اور خلا یہ استثناء کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں، استثناء پر دلالت کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں تک ہماری حروف کی پہلی قسم حروف جارہ کی بات مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے